اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دائرہ کا آج 6واں باب شروع کیا جاتا ہے، 6 چیپٹر ہے اخلاق، اور اخلاق کے پیچھے اہم وجہ جو بتائی گئی ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع، اسلام کی طریقت کی اتباع ہے، جو اہم وجہ بتائی گئی ہے۔ پہلے شروعات میں جو 2-3 عنوانات ہیں وہ سیدھے سیدھے پڑھنے کے لائق ہے۔ ایک لفظ جو ہے اہم ہے، تو اتباع دین احمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا عنوان ہے۔ اس کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے اس فرمان کی بنا پر کہ دین عظیمت ہے، اگر عظیمت سے گرا تو گر کر رخصت میں ٹھہرے گا، اگر رخصت سے بھی گرا تو کہاں رہے گا۔ یہ مثلاً مشہور فرمان ہے۔ دین جو ہے اصل عالیت ہے، لوگوں جو ہے نہیں بھائی یہ بھی رخصت ہے، نہ چل سکتا نہ بلکہ چلانے جاتے، تو مثلاً بول رہے ہیں اگر عظیمت عالیت پہ رہا تو گر کے کم سے کم رخصت پہ اٹکتا، اگر انہیں اسٹارٹ ہی رخصت سے کرا تو گر کے جو ہے انہیں کہاں پہ جائیں گا، اس کا کوئی آپشن نہیں رہتا۔ اور نیز اس فرمان کی وجہ سے دعویٰ بے عمل مردود، یعنی دعویٰ کرتے ہو آپ مومن ہونے کا، مصدق ہونے کا، اور عمل نہیں کرتے تو وہ مردود ہے، بلکہ مسلم وہ نیز۔ اور ایک فرمان کہ بندے کی یعنی میری قبولیت عمل ہے، بغیر عمل قبولیت مردود، یعنی مجھے قبول کرنا عمل ہے، اور اسلام قبول کرنا، اللہ کا طالب بننا، سیدھا سیدھا میں اسلام کو قبول کرنا، بغیر عملیت کے قبولیت مردود ہے، اور اسلام۔ اپنے وصال کے وقت بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کو روتے دیکھ کر فرمایا، شاہ نعمت جب رو رہے تھے تو دیکھ کر فرمایا کہ جب تک تم میں عمل ہے بندہ تم میں ہے، رو اس وقت جب کہ تم میں عمل نہ رہے۔ تو رسول اور مہدی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت تک جب تک کہ ہمارے اندر عمل ہے، عمل نہیں ہے تو میں اسلام بول رہے ہیں بندہ تم میں نہیں ہے، اور اس وقت رو جتنا رونا ہے اس کا لب لبا میں اسلام یہ بتائے کہ اللہ کے دیدار کی طلب اور ذکر اللہ اگر تم سے جاتا رہے تو سمجھنا بندہ تم میں نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر اللہ کی دیدار کی طلب ہے، ذکر اللہ ہے، تو مہدی موعود ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں ہٹ گئے تو مہدی موعود نہیں ہے ساتھ ہمارے، جب رول کیوں رہیں اللہ کی پناہ ہزاروں مرتبہ۔ آگے لکھ رہے ہیں کہ دائرے عالیہ کا مطلب جو ہمارے مہدویہ ادارے تھے، دائرے عالیہ کا ہر فقیر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم و طریقت مہدی علیہ السلام پر بدرجہ اتم کاربند رہنے کی کوشش کرتا، خالی اسی نہیں پورا مکمل جو ہے پیروی کرنے کی کوشش کرتا۔ اور حضرت کے اس فرمان کو اسلام کو جو فرمان ہے کہ شریعت بعد از فنائے بشریت، یعنی شریعت پوری بشریت کو فنا کرنے کے بعد آتی ہے۔ رسول اللہ کی خالی شریعت جو رسول اللہ نے کہا، جو قانون بنایا، پورے بشری تقاضے فنا کرنے کے بعد شریعت حاصل ہوتی ہے۔ رسول اسلام کے اس فرمان کو شریعت بعد از فنائے بشریت اپنے لوہے ارادت پر کندھا رکھ کر، یعنی اپنے دل کے ارادے پر جو ہے اسے لکھ لیتا، اسلام کے اس فرمان کو ہر وقت پیش نظر رکھتا تاکہ شریعت کے مقدس زینے سے قدم لغزش نہ کھائے۔ دیکھیے رسول اللہ کی جو شریعت ہے وہ اہم تھی ہمارے دائروں میں، رسول اللہ کی شریعت سے جو ہے قدم لغزش نہ کھایا جائے۔ انہی زرین اصول و اتباع کی برکت تھی کہ صحابہ، تابعین و تبع تابعین کے اخلاق حمیدہ و اوصاف جو کہ اخلاق محمدی اور افعال احمدی کا ذل تھے، دیکھ کر لوگ نہ صرف تصدیق مہدی سے مشرف ہوئے بلکہ ترک دنیا اور صحبت صادقین کی برکت سے دیدار خدا کا مرتبہ حاصل کیا، جو زندگی کا مقصود اصلی اور علت غائے ہے۔ اس کی اہم وجہ یہی ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ تو یہ اخلاق جو بنے ہیں رسول اللہ وسلم کی شریعت کی اتباع سے، اسلام کی جو بتائے راستے اس کی اتباع سے بہترین اخلاق کا نمونہ منتخب ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹا عمل بھی ہو جاؤ، بڑا عمل بھی ہو جاؤ، مسجد کے اندر داخل ہونا بھی ہو جاؤ یا باہر نکلنا بھی ہو جاؤ، وہاں پہ بھی انہیں رسول وسلم کی پیروی کرے گا۔ ہر چیز میں رسول وسلم کی پیروی میں اسلام کی پیروی ہوگی۔ اس کی وجہ سے اس کو اخلاق حمیدہ حاصل ہوں گے، جس کو دیکھ کر لوگ ذوق مہدی وسلم کی تصدیق کرتے تھے، اور جو تصدیق کر چکا ہے اس کو ترک دنیا کی توفیق نصیب ہوتی تھی، پھر انہیں ان کی صحبت میں آتا اور اللہ کے دیدار سے مشرف ہوتا، جو زندگی کا اصل مقصد ہے۔ آگے عمل صالح کی تاکید میں لکھ رہے ہیں کہ بندگی میں سید خنمی صدیق ولایت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف ذکر اللہ اور نماز روزے سے خدا نہیں ملتا، بلکہ اس کے ساتھ وہ تمام عمل صالح کرنے چاہیے جو قرآن مجید میں مذکور ہیں اور جن کی تعمیل کو مومنوں کی صفت بتلایا ہے۔ تو ہر چیز کو کرنا پڑتا۔ دیکھیے آدمی مسجد کے اندر تو انہیں ذکر کرتا، نماز پڑھتا، اب انہیں اصل کیسا ہے باہر معلوم ہوتا، جب کسی اور سے ملتا ہے تو اس کا سابقہ پڑتا ہے، وہاں پہ انہیں مومن ہے، مسجد کے اندر بھی مومن رہنا، باہر بھی مومن رہنا، مسجد کے اندر بھی اللہ کا طالب رہنا، باہر بھی، گھر پر بھی، بازار میں بھی خدا کا طالب رہنا۔ کسی کے ساتھ معاملات بھی پیش آ رہے تو اس وقت بھی وہ خدا کو حاضر اور ناظر جاننا، خدا کا بندہ بنا ہوا رہنا، ہر چیز میں، معاملات میں، لین دین میں، ہر چیز میں اس کے ساتھ جو ہے خدا کا بندہ بنا ہوا رہنا۔ اسی لیے اس کو وہ تمام صفات اپنانے ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں بتایا کہ مومن کی یہ صفات ہے۔
آگے لکھ رہے ہیں کہ اسی لیے دائرے کے ہر فقیر کی یہی آرزو تھی کہ مومنین کی وہ تمام صفتیں جو مومنین کی وہ تمام صفتیں جو مجھ میں آ جائیں جو قرآن پاک میں بتلائی گئی ہیں۔ فقیران دائرہ کی اس اول العزمی و بلند خیالی نے صحابہ رسول کے اوصاف و اخلاق ان میں پیدا کر دیے تھے۔ ان کا جو بلند ہمتی تھی کہ میرے اندر وہ پورے صفات آنا جو اللہ نے بتائے ہیں، اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اخلاق پیدا ہو رہے ہیں، ان کے ہو رہے ہیں، یہ ہم نہیں بول رہے ہیں۔ ایک باہر والا غیر مہدوی ایک مورخ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب تذکرہ میں لکھ رہا، میں اسلام کے 100-200 سال بعد کے بزرگوں کو دیکھ کے لکھ رہا کہ ان کو دیکھ کر صحابہ رسول کی یاد تازہ ہوتی ہے، کیوں بول رہے ہیں 200 سال کے بعد کے مہدوی فقراؤں کو دیکھ کے ایک غیر مہدوی مورخ بول رہا۔ تو یہ اخلاق تھے جو بلند اخلاق جو تمام قرآن کو اپنانے سے جو ان کو حاصل ہوئے تھے۔ آگے لکھ رہے ہیں کہ سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ گجرات سے ہجرت کر کے خراسان آئے، ان کا حالت سفر میں ایندھن جمع کرنا، پانی بھر لانا، گھاس اٹھانا، چولہے کھودنا، کھانا پکانا، کوئی چیز سر پر اٹھا لانا، بیوی بچوں کو پیار کرنا اور ان کے ساتھ کھیلنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا، یہ سب کام عمل صالح میں داخل ہیں، اس لیے کہ محض خدا کے واسطے کی جاتے ہیں۔ ایک فقیر جب خدا کے واسطے ترک کر رہا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے بھی جو ہے اسی راستے میں رہتے، اب ان کے ساتھ جب سفر ہجرت چل رہا تو اللہ کے راستے میں چل جا رہے ہیں وہ، تو اس میں جو ہے اب جو بھی کام رہیں گے جو خدا کے واسطے کریں گا، وہ جو بھی کام ہوں گے وہ عمل صالح میں داخل ہو رہے ہیں اسلام کے فرمان سے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ سورہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ کی آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ نے خرید لیے مومنین سے ان کی جانوں اور ان کے مال کے بدلے میں جنت، اللہ نے ان کو جو ہے جنت کے بدلے میں ان کی جانیں خرید لی، بلکہ ہو رہی ہیں اللہ نے خریدی ہے، ان کی جانیں خریدی اللہ میں، تمہاری جان تمہارے مال کے بدلے میں جو ہے جنت دی اللہ، اور ان کی جان خریدی اللہ نے۔ یا صفات ہے، یہ مومن کی صفات ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے خرید لی مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے اموال، انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں۔ اور اجماع دیکھیے اصلاح اخلاق کے اصلاح کے واسطے جو اجماع تھی ہمارے پاس، جو اہم طریقہ تھا، لکھ رہے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی وصال کے بعد حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ، حضرت شاہ نظام، حضرت شاہ نعمت، حضرت شاہ دلاور رضی اللہ عنہم کے دائروں میں 8ویں روز اور کبھی 15ویں روز اجماع ہوتا، تمام پارلیمنٹ جمع ہوتی۔ اس اجماع میں حضرت میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ دائرے کے لڑکوں کو بلا کر بٹھاتے تاکہ سن کر ان کے کان آشنا رہیں، واقف رہیں، بچوں کو بھی جو ہے بلا کے بٹھایا جاتا تاکہ ان کو بھی جو ہے سمجھ پیدا ہو، اور صحیح خیال اور صحیح اعتقاد ان کے دل میں جاگزی ہوں۔ ہم سوچتے ہیں ارے بھائی ابھی بچہ ہے، ابھی اس کے پڑھنے کے دن ہے، کھیلنے کے دن ہے، ابھی کالج کے دن ہے، بچے کو جو ہے تیار کیا جاتا، وہ اجماع میں لا کے بٹھایا جاتا تاکہ یہ بڑوں کی باتیں سنیں اور اس کو جو ہے تمام ان اعتقادات سے، ان اعمال سے وقفیت حاصل ہو جو بزرگوں کی رہی ہیں۔ اس اجماع میں حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر بندے کی یعنی میری ذات میں کوئی بات حضرت میرا علیہ السلام یعنی مہدی محمد السلام کے خلاف دیکھو تو میرا ہاتھ پکڑ کر دائرے سے باہر نکال دو۔ یہ مرشد اعلیٰ کا دیکھیے، یہ مطلب ان کا اتنا سختی سے عمل تھا، اب ان کو یہاں پہ دعویٰ ہو رہا ہے اگر جو ہے خلاف دیکھیں گے تو نکال دو۔ اسی طرح بندگی میں سید قطب صدیق ولایت رضی اللہ عنہ، بندگی میں شاہ نعمت مقراض بدت رضی اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بات حضرت میرا علیہ السلام کے فرمان یعنی عمل کے خلاف ہم میں دیکھو اور مرشد سمجھ کر یعنی مروت سے ہمارا دامن نہ پکڑو گے تو کل قیامت کو ہم تمہارا دامن پکڑیں گے۔ دیکھیے ان کچھ پکڑ میں لا رہے ہیں، اگر تم نہیں پکڑیں گے تو کل ہم تمہارا پکڑیں گے خیام۔ تو انہیں چار و ناچار جو ہے مرشد کو بولنا پڑتا اگر کچھ مسئلہ ہے تو وہاں پہ، تو کیسی انصاف پسندی تھی۔ پھر ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ بندگی میاں سید خنمی رضی اللہ عنہ کی تابعین آپ سے عرض کرتے فقراء بھی بولتے ہیں بعد میں جو آئے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ آپ میرا علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، میرا علیہ السلام کی پیروی پر ہیں۔ بعد میں ایسے لوگ آئے، میرا السلام کو نہیں دیکھے کیونکہ ہم نے حضرت میرا السلام کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ جواب میں فرماتے میاں نظام، میاں نعمت اور میاں دلاور کے عمل کو دیکھو اور اسی سے حضرت میرا السلام کے عمل معلوم کرو۔ دوسرے جو مہاجرین ان سے دیکھو اور معلوم کرو، ٹیلی کر کے دیکھ لو میرے کو، میں ان کے اسلام کے عمل کے ذرہ برابر خلاف کروں تو پکڑو۔ آگے مصنف لکھ رہے ہیں اس کتاب کے کہ قطب الدین سبحان اللہ جب تک عادات و اخلاق کی اصلاح کا یہ زرین قاعدہ جاری تھا، مرشد اور فقیران دائرہ سب کے سب اپنے لوگوں بلکہ غیر اقوام کے لیے بھی اعلیٰ نمونہ تھے۔ اسی زرین اور بے بہا قانون اخلاق نے فقیران دائرہ میں اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم و اوصاف صحابہ پیدا کر دیے تھے۔ انہی اوصاف حمیدہ و اخلاق حسنہ کو دیکھ کر
صدہا لوگ تصدیق سے مشرف ہوئے اور صدہا مصدقین کو ترک دنیا کی توفیق نصیب ہو کر مرشد کی صحبت کے اثر سے مرتبہ دیدار کو پہنچ گئے۔ مختلف طبائع، مختلف اقوام، مختلف معمولات کی وجہ، مطلب الگ الگ طبیعت کے لوگ، الگ الگ قوم سے تعلق رکھنے والے آ کے ایک دائرے میں رہتے تھے، کی وجہ سے اجماع کی ضرورت ہر زمانے میں رہی۔ افسوس کہ اجماع کی اہمیت اور اس کا احساس مفقود ہو جانے سے قوم مہدویہ اخلاق کے زینے سے گر گئی ہے۔ یہ 100 سال پہلے لکھ رہے ہیں، اور اس نمایاں تنزل کی وجہ لوگوں کی نظروں میں اس کی وہ اگلی شان و شوکت نہ رہی۔ انشاءاللہ آگے کی تفصیل اللہ چاہتا تو اگلی چیز پڑھی جائے گی۔